آپس میں محبت سے رہنا، اتحاد کے ساتھ رہنا، جوڑ کے ساتھ رہنا، دلوں کا بالکل صاف رکھنا، دلوں کے اندر کوئی رنجش نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، کسی کا برا چاہنے کا مزاج نہ ہو. اس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے صبح و شام ذکر کی پابندی کرنا. اللہ کے بندو، ذکر بہت پیارا عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے. کر کے دیکھو صبح شام اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کو یاد کر کے دیکھو. سنتے رہنے سے کام نہیں چلے گا، کر کے دیکھو. خود عمل کرو گے تو تم کو محسوس ہوگا کہ جو گناہ برسوں سے نہیں چھوٹ پا رہے تھے وہ گناہ چھوٹنا آسان ہو گیا. یہ اللہ کے ذکر کی تاثیر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر میں جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اللہ اسے قبول فرما لے. جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں آپ حضرات کی خدمت میں، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ آپ کو اس محبت کا صلہ دے جس محبت کے ساتھ آپ آنے والے مہمانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. زندگی مختصر ہے، موت قریب ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا. نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو. اور کتنا اچھا ہو کہ آج یہاں سے اٹھنے کے بعد نماز سے فارغ ہو کر جب آپ اپنے گھر جاؤ تو آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو معافی. نوجوانوں، مان جاؤ، کہو جا کر امی مجھے معاف کر دیجیے، واقعی میں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی ہے، آپ سے میں بڑی آواز میں اونچی آواز میں بولا ہوں، اب میرا کیا ہوگا. آج میں نے بیان میں سنا ہے جس کی ماں ناراض ہوگی اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں. اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ، بد نظری کے گناہ چھوڑ دو. اللہ کے بندو چھوڑ دو. اس سے زیادہ گندا گناہ اور کیا ہوگا. تمہاری بیٹی کو کوئی دیکھے، تمہاری بہن کو اور بیوی کو کوئی دیکھے تو تم کو اچھا نہیں لگے گا. تم کسی کی بہن بیٹی کو دیکھو گے کسی اور کو کیسے اچھا لگے گا. دل میں گندگی اترتی ہے، نمازوں کی نورانیت چلی جاتی ہے، دل کے اندر ایک سختی اور قساوت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ والوں کے پاس جایا کرو اللہ والوں کے پاس. اللہ کے راستے میں نکلتے بھی رہو اور پھر پوچھو کہاں میں حاضر ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کروں، کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤں اور وہ مجھے میرے لیے دعا کرے، میرے اوپر توجہ ڈالے، مجھے ذکر سکھائے اور میں اس طریقے پر ذکر کر کے اللہ کا اچھا بندہ بنوں. ان راستوں میں آگے بڑھو، ہمت سے کام لو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں جن کا میں نے پہلے سفر میں اشارہ کیا تھا. آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو. اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھو، اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو بھی صاف ستھرا رکھو، اپنے محلوں کو بھی صاف ستھرا رکھو، اپنے دل کو بھی صاف ستھرا رکھو، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اپنے آنکھوں کو اپنے کانوں کو گندگیوں سے بچاؤ، اپنی زبان کو گندگیوں سے بچاؤ. اچھے ماحولوں میں بیٹھو، برے ماحولوں سے دور بھاگو، دور بھاگو، دور بھاگو. پناہ مانگو اللہ تعالیٰ، پناہ مانگو برے دوست سے، برے ساتھی سے جو بری بری باتیں کرے، برے برے قصے سنائے اور برے اعمال کی طرف کھینچ کر لے جائے. حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک لقمہ بھی حرام کا بدن میں نہ جانے پائے، ایک لقمہ بھی حرام کا بدن میں نہ جانے پائے. بازار کی چیزیں کھانا، دکانوں پر کھڑے ہو کر، ٹھیلوں پر کھڑے ہو کر کھانا بہت مکروہ عادت ہے، بہت مکروہ عادت. ہمارے علماء حدیث نے تو عجیب عجیب شرطیں لگائیں کہ ہم حدیث کس کی روایت سے قبول کریں گے؟ جس کی یادداشت بہت مضبوط ہو،
جس کو ایک ایک لفظ یاد رہتا ہو، جس کی نیت پاک صاف ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اندر تقویٰ ہو. یہ شرطیں تو لگائیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی انسان سڑک پر کوئی چیز کھاتا ہوا نظر آئے، چاہے وہ اپنے زمانے کا امام ہی کو نہ ہو، ہم اس کے حدیث رسول کو قبول نہیں کریں. اتنی گری ہوئی عادت سمجھا ہمارے محدثین نے، سڑک پر کھانا، بازار میں کھانا، اتنی گری ہوئی عادت سمجھا. مردانگی کے خلاف بات کو سمجھا، شرافت کے خلاف بات کو سمجھا. اور فن حدیث میں علماء جانتے ہیں روایت حدیث کی قبولیت کے لیے جو شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس بندے کو کبھی کسی نے سڑک پر کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھا نہ ہو. یہ تہذیب ہے ہماری، ہمیں اپنی اسلامی تہذیب پر عمل کرنا چاہیے. اور ایک آخری بات یاد دلا دوں، بھول نہ جاؤں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج یکم ذی الحجہ تھا، آج ایک دن گزر گیا، اب کل سے دوسرا شروع ہوگا. یہ جو ذی الحجہ کے دن ہیں، یہ دن ایسے ہیں، بقرعید کے ایک دن پہلے تک کے دن، بلکہ بقرعید کو ملا کر وہ سارے دن کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سال بھر میں کسی بھی دن اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ محبوب نہیں ہوتے جتنی محبت اللہ کو ان دنوں میں کی جانے والی نیکیوں سے ہوتی ہے. تو ان دنوں میں اپنی نیکیوں کو بڑھا دو، ان نیکیوں میں تلاوت بڑھا دو، ذکر بڑھا دو، دعا بڑھا دو، توبہ بڑھا دو، ماں باپ کی خدمت بڑھا دو. اور ان دنوں میں روزہ رکھنا بہت ہی فضیلت کا ہے، بہت فضیلت کے دن ہے. 9 ذی الحجہ تک کا روزہ، یہ پورے جو دن بچے ہیں، 8 دن بچے ہیں، ان 8 دن میں روزہ رکھنے کی ہمت کرو. اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے تقویٰ عطا فرما دیں گے، زندگی سے گناہوں کو نکال دیں گے انشاءاللہ. یہ دن خاص طور پر رجوع اللہ کے دن ہیں، اللہ کی یاد کے دن ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے دن ہیں. اور اگر آپ ان دنوں میں یہ سمجھو کہ گھر پر رہتے ہوئے میں یہ نیک کام نہیں کر پاؤں گا، تو آپ اگر یہ سمجھو کہ میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں تو وہاں رہ کر میں انشاءاللہ ذکر و تلاوت اور معمولات کی پابندی کر لوں گا، تو نور علی نور، کیا کہنے. بہت اچھی بات ہے، دعوت کے کام کے فضائل بھی ساتھ میں ہوں گے، اور ذکر و تلاوت کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اور اس کی نورانیت بھی آپ کو ملے گی. دعا ہے کہ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.